مومن جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور والذین هم عن اللغو معرضون. سبحان اللہ. اور وہ ایمان والے جو بری باتوں سے بچتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. نماز سے تو بالکل ہی دور ہے. اللہ معاف فرمائے یہ سمجھتے ہو آپ تو بس پکی پکائی بریانی مل جائے, کوئی ایسا پیر مل جائے جو دعا کر دے اور بیڑا پار ہو جائے. جی. اور پیر بھی اللہ معاف فرمائے بعض بعض نرئی منحوس ہے. یہ بھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, شریعت مصطفیٰ سے دور, پاؤں پھیلائے لیٹا ہے اور عورتیں دبا رہی ہیں پاؤں اس کا. عورتوں سے کہیے پاؤں بہت دنوں دبا دی, اب سب مل کے گلا دبا دو, گلا. ایسے پیر کا گلا ہی دبایا جائے گا. اب ذرا سوچو, اور آپ کتنے بھولے ہو یار. پتہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا یہ منحوس, پتہ ہے باز تو نماز سے روک رہا ہے. جی جی. اور تم اسے دکان پہ لیے جا رہے ہو کہ چلو سرکار دعا کر دو. جہاں وہ منحوس جائے گا تو نحوست بھی جائے گی. جی. ارے اس بے نمازی سے کیا برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ اللہ پیارو سنو غور کرو یاد رکھنا, اگر شریعت مصطفیٰ سے جو ہٹا ہوا ہو, نماز نہ پڑھتا ہو اور شریعت کو فالو نہ کرتا ہو, اس کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر نہ ہو, نمازوں سے دور ہو, تو وہ ہوا میں اگر اڑے, آگ پہ چلے, پانی پہ تیرے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. یا تو جادوگر ہوگا, یا سفلی گر ہوگا, یا نظر بندی والا ہوگا, یا ہاتھ کی صفائی والا ہوگا, یا شوب دے باز ہوگا, مگر اللہ والا نہیں ہو سکتا. جو اللہ والا ہوگا, جو اللہ کا ولی ہوگا, اس کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی. سبحان اللہ. لیے پھر رہے ہیں اس کو, ڈھوئے پھر رہے ہیں کہ صاحب دعا کر دیے, صاحب دعا کر دیے. دعا ہو رہی ہے قبول. میں بتاؤں کہاں قبول ہوتی ہے؟ تم چاہتے ہو دعا قبول ہو وہاں پہ جائیں؟ بولو چاہتے ہو؟ جی انشاءاللہ. اور ہم اسی لیے مسجد میں جاتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. جی بے شک. اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جاتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. مگر مزار شریف کی بات آ گئی تو میں روک کے ایک بات بولوں گا. مزار شریف پر مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا جانا احناف کے یہاں جائز نہیں. جی جی. عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. وہ بات الگ ہے کہ تم تو کھیت جوت رہے ہو, گنا لگا رہے ہو, کام کر رہے ہو, اور وہ مزار کے چکر لگا رہی ہے. جی. وہ مزار کے چکر, ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی بات ہے. سب سے بڑی عبادت, اہم الفرائض نماز ہے نا. جی بے شک. اور ہر عاقلہ بالغہ مسلمہ عورت پہ نماز فرض ہے. جی بے شک. مزار شریف پہ جانا فرض نہیں. جی. تو جب مردوں کے ساتھ اختلاط ہونے کی وجہ سے مسجد میں جانے کے لیے عورتوں کو روک دیا گیا. جی. نماز پڑھنے, سوچنے کی بات ہے. جی. نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں, آپس میں اختلاط نہ ہو.
جی بے شک اس لیے روک دیا گیا فرض کے لیے، تو مستحب کے لیے، سنت کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ جی جی حق ہے پھر مزار پہ جانا عورت کا کہاں سے جائز؟ مگر مان رہی ہے، نہیں کبڈی کاٹے پھر رہی ہے کبڈی۔ جی جی جس مزار پہ دیکھو، جس مزار پہ دیکھو، دو چار عورتیں بالے کھولے ہوئے، آستینے پھاڑے ہوئے، گریبان پھاڑے ہوئے، کپڑے باندھے ہوئے، قلابادی کھاتے ہوئے تمہیں مل جائیں گی۔ جی 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 صحیح بات ہے اللہ معاف فرمائے، سننے کی بات ہے یہ۔ مسلمان کی بیٹی گھر کی عزت اور زینت ہوتی ہے۔ جی بے شک جب مسلمان کی بیٹی گھر میں ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو رحمتیں لے کے آتی ہے۔ جی بے شک سبحان مگر آج تماشا بنا دیا ہے، تماشا۔ مزار پہ باقاعدہ کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، پیشیاں پڑھ رہی ہیں، اور لپھنگے نوجوان، نیت کے خراب نوجوان، ذہن کے نیچ نوجوان، گندے نوجوان کولیاں باندھ باندھ کے ان کا تماشا بنا کے دیکھ رہے ہیں، تماشا بنائے پڑے ہیں۔ انہیں دکھ درد نہیں ہے، صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھے یہ کتنا کود رہی ہے، کتنا اچھل رہی ہے، اس کا گوشت کتنا کود رہا ہے، کتنا اچھل رہا ہے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ جی۔ ان کی نیت گندی ہے، سوچ گندی ہے، یہ اللہ والے کی محبت میں نہیں جا رہا ہے۔ اگر اسے اللہ والے سے پیار ہوتا، محبت ہوتی، تو اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی، ظہر کی نماز نہیں چھوٹتی، بے شک۔ عصر کی نماز نہیں چھوٹتی، مغرب کی نماز نہیں چھوٹتی، عشاء کی نماز نہیں چھوٹتی۔ نماز ایک ٹائم پہ نہیں پڑے گا، بس بال کاڑے، پھٹوی پینٹ، گھٹنے پہ پینڈی، نیچے سے نیکر دکھ رہا، پیچھے سے بنیان پہنی، جرسی پہنی، جو بھی فیشن ہے وہ کرا، مزار پہ پہنچا ہوا اچکے کی طرح جھانک رہا ہے، کس کی بہن بیٹی آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اگر اس جگہ تمہاری بہن بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ ہماری بھانجی ہوتی تو کیا کرتے؟ مسلمانوں، اللہ کے واسطے عورتوں کا تماشا مت بناؤ، اور میں ان لڑکیوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، تم بھی اپنی عزت کا تماشا مت بناؤ۔ تم کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو، تم تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو۔ اگر سنو، آج وہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، کوئی تو الٹی لٹکی پڑی ہے، کوئی چوڑی سے یہ اپنا پھاڑ رہی ہے، کوئی بلیڈ چاپ رہی ہے، بلیڈ ڈرا رہی ہے، ہنگامہ مچائے ہوئے ہے، بال کھول کے کمر سے کپڑا باندھ کر کے ایسی بھاگ رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک عورت ہو کر کے ایسے بھاگے، ایک کنواری لڑکی ہو کے ایسے بھاگے، ایک جوان لڑکی، ارے جوان لڑکی، عورت کے بارے میں اسلام نے کتنے طریقے رکھے ہیں، اسلام نے کتنا مہذب انداز بتایا ہے کہ جب سجدے میں جائے عورت، نماز پڑھے، سجدے میں جائے تو وہ کونی ایسے پھیلا کے سجدے میں نہ جائے، اپنے سمیٹ کے کونی سجدے میں جائے، سمیٹ کے آرام سے بیٹھے، مردوں کی طرح نہیں ٹانگیں پھیلا کے۔ اسلام نے عورتوں کی کتنی پاکیزگی اور کتنی پردگی رکھی ہے، لیکن آج اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا گلا کھلا پڑا ہے، میرے دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے، بھاگتی جا رہی ہے، لائن بنا دی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جنات ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہوائیں ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھوت ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں خواص خبیث ہے، کچھ کہہ رہے ہیں عفریت ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں جادو ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، سنو، مشکل سے 5 لڑکیاں ایسی ہوں گی، اگر 100 کود رہی ہیں تو 5 لڑکیاں ایسی ہوں گی جن پہ کوئی اثر ہوگا۔ 95 لڑکی بالکل غلط ہیں، ان کی وقت پہ شادی کرا دو، ان کی ٹائم پہ شادی کرا دو، ان کے ہاتھوں سے موبائل لے لو تاکہ ان کی شرم و حیا غیرت باقی رہ جائے، ان کے سر پہ دوپٹے رکھو تاکہ ان کی شرم و حیا غیرت باقی رہ جائے، انہیں پوری آستین کا پہناؤ تاکہ ان کی شرم و حیا غیرت باقی رہ جائے، انہیں پردے میں رکھو تاکہ شرم و حیا غیرت باقی رہ جائے۔ جو لڑکی پردے
پردے میں رہتی ہے، جو لڑکی گھر میں رہتی ہے وہ مر سکتی ہے مگر اپنا سینہ نہیں کھول سکتی ہے، وہ لڑکی جان دے سکتی ہے مگر مردوں کے سامنے اپنا گریبان پھاڑ کے آدھی آدھی ننگی نہیں ہو سکتی ہے۔ سنو مانو اگر کسی کی بیٹی ایسی ہو کہ جس پہ جن ہو، کسی کی بیٹی ایسی ہو جس خبیث ہو، تو اس کا علاج میں بتاتا ہوں، سنو۔ اگر وہ اللہ والے کو گالی بکے یا شریعت کا خون کرے، اسے مزار پہ لے کے مت جاؤ، اپنی بیٹی کا تماشا مت بننے دو، بیٹی کا تماشا مت بناؤ، گھر میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دو، کمرے میں اندر ڈال دو، اور تم روتے ہوئے اللہ والے کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، تم روتے ہوئے ولی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ اور گڑ گڑا کے رو رو کر کے کہو، او اللہ والے تجھے اللہ نے وہ پاور دیا ہے، یہیں سے نظر کرم کر دے تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میری بھتیجی ٹھیک ہو جائے، میری بھانجی ٹھیک ہو جائے۔ خدا کی قسم اللہ نے ولی کو وہ پاور دیا ہے، وہیں سے نظر کرم کرے گا، ہماری بچی ٹھیک ہو جائے گی، شریعت کی بھی پامالی نہیں ہوگی، شریعت کی بھی بے عزتی نہیں ہوگی، شریعت کا بھی خون نہیں ہوگا، اسلام بھی داغدار نہیں ہوگا، نبی بھی راضی ہوں گے، ولی بھی راضی ہوں گے، اور اللہ بھی راضی ہوگا، اور تمہارے گھروں سے آفتیں بھی ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ان پہ ہوا نہیں ہے تو اتنا اونچا کود کیوں رہی ہے، گر رہی ہے، پھر بھی چوٹ نہیں لگ رہی ہے، اور ہم ڈاکٹروں سے دوا کھلا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ وہاں جا کے پیشی کھیل لیتی ہے، پیشی بولتے ہیں نا اس کو، وہ کھیل لیتی ہے، اچھاڑ پچھاڑ کر لیتی ہے، وہاں سے ٹھیک ہو کے آ جاتی ہے۔ بے شک یہ ذہن بنا لیا۔ سنو آپ لوگ ہاتھی پور کے رہنے والے ہو، سنو، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلوانی کیے ہوئے ہوں گے۔ پہلوان جو ہوتا ہے جو کسرت کرتا ہے یا کرکٹ کھیلنے